خاص طور پر قابل ذکر ہیں. نازش کی نظر زبان سے نفرت کیوں سے چند اشعار ملاحظہ ہوں. جہاں بھی چھاؤں گنی ہو قیام کرتے چلو، ادب جہاں بھی ملے احترام کرتے چلو. زبان تسلسل تاریخ زندگانی ہے، زبان منازل تہذیب کی کہانی ہے. زبان مچلتی ہے مٹی کے چہچہوں کی طرح، زبان نکلتی ہے چمن سے زمزموں کی طرح. زبان قوم کی عزت بھی ہے، غرور بھی ہے. زبان عوام کی محنت بھی ہے، شعور بھی ہے. کیونکہ ہندوستان نہ صرف رقبہ کے لحاظ سے ایک بہت بڑا ملک ہے، بلکہ آبادی کے لحاظ سے بھی ہندوستان دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے. یہ یہاں جتنے مذاہب اور قوموں کے لوگ رہتے ہیں، کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک میں مذہب اور قوموں کی اتنی تعداد پائی جائے. یہی وجہ کہ یہاں ایک کثیر تعداد میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں. اس وجہ سے نازش صاحب کی مذکورہ بالا نظم ایک قوم کی تہذیبی وراثت کی علمبردار نظم کہی جا سکتی ہے، جس میں زبان کی خصوصیت کو مؤثر طریقے سے بیان کیا گیا ہے. ہر غرض نازش کی نظمیں وطن دوست کی امن، تہذیب کی رکھوالی، امن کی پالوبالی کا جگہ ثبوت پیش کرتے ہیں. نئی نظم کے محمود سعیدی بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں، لیکن ان کی متعدد مجموعہ کلام میں ایسی نظمیں ملتی ہیں جس میں انہوں نے مناظر حسن فطرت، سیاسی و سماجی ہیجان، معاشی زبوحالی، انسانیت کی ناقدری، اقدار کی شکست وری اور سماجی ابتری جیسے موضوعات کو اپنی نظموں کا خاصہ بنایا ہے. یہی نہیں، ہندوستان شناسی اور اس کی عقائدی اور تہذیبی روایات کی پاسداری بھی انہوں نے خوب کی ہے. ان کی نظم ایک عرض وطن اس کا عمدہ نمونہ ہے. اشعار ملاحظہ فرمائیں. صحرا بھی تیرے گلشن گلشن، سائے بھی تیرے روشن روشن. اے عرض وطن اے عرض وطن اے عرض وطن اے عرض وطن. منزل کی کلس کیا ہے تیرے خوابوں کی سنہری تعبیریں. مسجد کی میناروں میں تیری بیداری کی جان کی تعمیریں. تیری کتاب عظمت کی محفل سب تفسیریں. چشتی کی دعا، نانک کی نوا، غالب کی غزل، میرا کی بھجن. اے عرض وطن اے عرض وطن اے عرض وطن اے عرض وطن. ذکیرہ بالا نظم اے عرض وطن 15 بندوں پر مشتمل ہے، جس کی بیانی اور زورگوئی میں انہوں نے اپنے قلم کو جان بخشی ہے. ہندوستان میں مشترکہ تہذیبی وراثت کا بان کے لفظ سے ٹپکتا ہے. تہذیبی لفظوں سے پروئی گئی یہ نظم مشترکہ تہذیب کی علامت ہے. محمود کی اس موضوع سے مطابقت رکھنے والی دیگر نظموں میں ہندوستان وہ شہر کی کسی جگہ ہے، ترکمان گیر، دہلی، سلام، عقیدت، شکون، مصباح کی نظم وغیرہ بھی قابل ذکر ہیں. چندربن خیال اردو کے ایک حساس شاعر تصور کیے جاتے ہیں. ان کی نظم ہاں وے مسلمان اس عہد کی تہذیبی کشمکش کی آئینہ دار ہے. دراصل یہ نظم ہندی شاعر دیوی پرساد مشر کی نظم مسلمانوں کی شاعروں کی رجعت کے طور پر نظر پر آئی تھی. چندربن خیال جو کہ ہندوستان کے مشرق کلچر کی پروردہ سیکولر ذہن کے مالک قدر کے رمز شناس ہیں، انہوں نے اپنی نظم محبوب وطن کے خود ساتھ ٹھیکیداروں کو منہ توڑ جواب دیا ہے. نظم کا ایک حصہ سماعت کریں. مسلمان ہوتے تو قبیلوں، ورنوں، طبقوں اور جاتیوں کے جنگل میں تنفر کی آگ لگی ہوتی. جنگل جل چکا ہوتا، پھر آرکشن کی دھوپ میں کسے سینکتے. آرکشن کا विरोध کون کرتا. جمہوریت کی میرا کہاں چہچہاتی. سمتا سنتولن سماج سدھار شد کوش ہے. ڈر رہتے وہ مسلمان ہیں. وہ رتھ یا گھوڑے پہ سوار آن تک نہیں، وہ رام سے نہیں ڈرتے لیکن ڈرتے ہیں تو رام نام کی سوداگروں سے. مارکس سے نہیں ڈرتے لیکن ڈرتے ہیں مارکس کے نافہم قرضداروں سے. وہ کسی سے نہیں ڈرتے لیکن ڈرتے ہیں حکم الہی میں ملاوٹ کرنے والوں سے. ہندوستانی تہذیب و ثقافت کے ایک اہم مدعا سیکولرزم اور آباداری ہمارے عہد کے شاعر نے سے بڑی خوبصورتی اور برجستگی سے پیش کیا ہے. زبیر بھی بنیادی طور پر نظم کے شاعر ہیں اور ان کا شمار جدید نظم نگاروں کے بانی میں کیا جاتا ہے. اگر ناظرین نے ابھی تک ان کی نظموں میں مشترکہ ہندوستانی تہذیبی عناصر کی نشاندہی نہیں کی ہے، تاہم ان کی چند ایک نظموں میں اس کی جھلک صاف نظر آتی ہے. ان کی نظمیں وطن کی سوندھی خوشبو بھی ہے اور یہاں کی گلیوں، میلوں، ٹھیلوں، بازاروں، بستیوں اور موسموں کا ذکر بھی ہے. زبیر امن مسائلوں سے خفا بھی ہے اور انہیں شہر کی دوسری رونق کا ماتم بھی ہے. انہوں نے بدلتے موسموں کا ذکر بھی چھیڑا ہے اور ہندوستانی روایات، کلچر اور تہذیب ثقافت کے گیت بھی گائے ہیں. انہیں عشق کا احساس بھی ہے اور اس کے فاصلے کی چبھن بھی ہے. انہوں نے بچوں کی پسند کا لحاظ بھی رکھا ہے اور وطن کا گیت بھی گایا ہے. یہ ہے میرا وطن میرے سپنوں کا جہاں، اس سے پیار ہے مجھ کو. ان کی نظر مشترکہ تہذیبی علامت کی پاسدار اور امین ہے. میں زمین تقسیم ہو چکی ہے، مٹی کی خوشبو، امن سے روح، دشمنی، غم، گم ہوتا شہر، کبیر رنگ اور
सारिक वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। अनवर जलालपुरी भी उर्दू शेर अदब की 20 सवारने में पेश हैं। उन्होंने भगवत गीता का मंजूर तर्जुमा करके न सिर्फ उर्दू जानने वालों को बल्कि गैर हिंदी वालों पर भी एहसान किया है। भगवत गीता का मंजूर तर्जुमा करके उन्होंने इत्तेफाक और भाईचारगी की अजीम मिसाल कायम की है। भगवत गीता के अभी तक 82 तराजुम हो चुके हैं, जिनमें 15 मंजूम तराजुम हैं। अनवर जलालपुरी ने अपने मंजूम तर्जुमे के लिए पहले मुतकारिब का इंतखाब किया है, जो दकीक और बाली बरकत हासिल नहीं है। इस तर्जुमे के लिए मौजूद उर्दू और हिंदी से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा से खराज तहसीन हासिल कर चुके हैं। चंद श्लोक मुलाहिज़ा फरमाइए। उधर कृष्ण व अर्जुन भी बेताब हैं। उधर कृष्ण व अर्जुन भी बेताब है। ये दोनों ही खुशबू महताब हैं। वो रथ जिसके घोड़ों की शान है, सफीदी ही घोड़ों की पहचान है। मुतज़किरा बाला में पेश की गई आपकी सिर्फ